ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ایسی شان ہے کہ آج ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے اپنے گھروں میں محفلیں سجائیں، جیسا کہ ہم اور دیگر مقامات پر کرتے ہیں۔ تو ہمیں آج بھی چاہیے کہ ہم ان کے نام سے اپنے گھر میں آج محفلیں سجائیں، کیونکہ انہوں نے جو قربانیاں دین کے لیے پیش کی ہیں، کیونکہ ان کی نیکیاں ایسی تھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی نیکیوں کے برابر پہنچنے کی ہمیشہ کوشش کیا کرتے تھے، اور تھک ہار کر ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ دیا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، میں آپ کی نیکیوں کے برابر پہنچ ہی نہیں سکتا، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھیں۔ رات کا وقت تھا، چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھا، ستارے نکلے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان آسمان میں جتنے ستارے نکلے ہیں، کیا ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے والد ماجد کا نام مبارک لیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں عائشہ، اے عائشہ، اس آسمان میں جتنے ستارے نکلے ہیں اتنی نیکیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں۔ تو جب یہ چیز انہوں نے سنی تو ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ میرے والد کا نام لیں گے، لیکن جب والد کا نام نہیں لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا، منہ میں چہرے پہ تھوڑی سی مطلب وہ ہوتا ہے نا، جو چیز ہم کو ملنے والی ہو جب نہ ملے تو تھوڑا سا چہرے کا آثار بدل جاتا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول نے دیکھا، پوچھا اے عائشہ، تمہارے چہرے کی رنگت کیوں بدل گئی؟ تو کہا یا رسول اللہ، میں نے سوچا تھا کہ آپ میرے والد کا نام لیں گے۔ تو کہا اے عائشہ، یہ آسمان میں جتنے تارے ہیں ان کے برابر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیاں ہیں، لیکن ان آسمان میں 7 گنا کر دو جتنے ستارے، اس کے برابر تمہارے باپ کی نیکیاں ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کو دیکھ کر مسکرایا، تو حضرت عمر نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ کے مسکرایا۔ تو حضرت علی نے پوچھا یا اے علی، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اس مسکرانے کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جنت میں جو ٹکٹ بانٹا جائے گا، وہ جو آپ جنت کا ٹکٹ اسی کو دیے گا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرے گا۔ یہ حضرت علی سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشادات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے حضرت ابو بکر کی شان کیا ہے۔ ان سے جو محبت کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہی کو، حضرت علی کو، جنت کا ٹکٹ دینے کے لیے کہا ہے۔ تو آج بہت سے لوگ جو ہیں صحابہ کرام کے گستاخ ہیں، جو اپنی من گھڑت باتوں کی وجہ سے یا کچھ فقہی کتابوں سے نکال کر توڑ مروڑ کر صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو بات چل رہی تھی کہ آج خلیفۃ المؤمنین، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا دن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آج ان کے لیے ایصال ثواب کی محفل کا انعقاد کریں۔ تو ہم سب یہاں سے رخصت ہونے کے بعد اپنے گھروں میں جا کر ایک چھوٹی سی محفل ان کے نام سے سجائیں گے انشاءاللہ۔ تو بات چل رہی تھی پردے کی۔ اس پردے میں ایک سوال یہ تھا کہ آخر پردے میں ایسی کیا تاثیر ہے کہ عورت کا باپردہ یا بے پردہ ہونا پوری قوم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جب عورت پردہ کرتی ہے تو اللہ رب العزت اسے اس قوم کو ترقیوں سے نواز دیتا ہے۔ جب عورت بے پردہ ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت اسی قوم کو تنزلی کی جانب منزل فرما دیتا ہے۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ جب عورت
پردہ کرے تو اسلام کو اللہ رب العزت سربلندیاں عطا فرماتا ہے، مسلمانوں کو ترقیاں عطا فرماتا ہے، ان کی قوم کو ترقیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اس کتاب کے ذریعے ہم آج جانیں گے کہ اس سوال جو پیدا ہوا کہ عورت کے پردے کرنے میں ایسی کیا تاثیر ہے، تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس کے عروج یا زوال کا باعث بن جاتا ہے کیا؟ پردہ۔ جب عورت پردہ کرتی ہے تو قوم کو عروج ملتا ہے، جب عورت بے پردہ ہو جاتی ہے تو اس کے زوال کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ بات بالکل صاف اور واضح ہے کہ اللہ رب العزت جل مجدہ نے عورت پر جو ایک ذمہ داری عائد کی ہے وہ مرد کی تمام ذمہ داریوں سے بڑی اور اہم ہے، کیونکہ معاشرے کو بنانے والے اور بگاڑنے والے ہم ہی حضرات ہیں۔ آج معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کی ذمہ دار ہم ہی ہیں۔ تو عورت اس چیز میں کیسے اہم رول نبھائے گی؟ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں جب عورت اپنی ذمہ داری پوری کرے، یعنی عورت کی اس بڑی ذمہ داری کو آپ مردم سازی کا نام دے سکتے ہیں، یعنی مرد کے ساتھ مل کر معاشرے کی اس طرح تشکیل دینا، اس کو خوبصورت بنانا، صاف ستھرا بنانا، اسی کا مطلب ایک مرد عورت مل کر مردم سازی، یعنی مرد کے ساتھ مل کر معاشرے کو اپنے خوبصورت بنانا، اپنے قوم کو بہتر بنانا۔ تو اس کی سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ یعنی بچے کا پیدا کرنا اور ان کی صحیح تربیت کرنا، کیونکہ انسان کا وجود اس کی تربیت سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ آج ہم اتنے معاشرے میں جو ذلیل و خوار ہیں اس کی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی آئیڈینٹی کھو دی ہے۔ ہمارے جو پہلے کے بزرگان دین تھے ان کی آئیڈینٹی اتنی صاف ہوا کرتی تھی کہ لوگ دور سے ہی پہچان لیتے تھے کہ یہ مسلمان ہے۔ جیسا کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ ان کا تجارت کا کام کیا تھا؟ وہ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں ان کی ایک کپڑے کی دکان تھی، اور اسی آس پڑوس میں کچھ دکان اور بھی تھی۔ تو ایک تاجر کپڑا خریدنے جب آتا ہے تو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دکان پر جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے فلاں فلاں کپڑا دے دیجئے۔ تو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی، یہ جو کپڑا میرے پاس ہے اس کی جو قیمت میرے پاس ہے، یہی قیمت پہ یہی سیم کپڑا آپ کو سامنے والی دکان پر بھی مل جائے گا، آپ وہاں سے جا کر لے لیں۔ تو اس شخص کو بڑا تعجب ہوا کہ بھلا ایسا بھی کوئی شخص ہے، صبح کا وقت ہے اور میں ان کی دکان پر آیا ہوں اور یہ کپڑا مجھے نہیں بیچ رہے ہیں بلکہ سامنے والی دکان پر بیچ رہے ہیں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ تو اس کو یہ بات جب سمجھ میں نہ آئی تو اس نے پوچھ لیا، اے دکان والے ذرا یہ تو بتاؤ، تم کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے بال بچے نہیں ہیں، تم نے اس دکان کو کیوں کھول رکھا ہے جب تمہیں تجارت ہی نہیں کرنی ہے، اپنے کسٹمر کو دوسری دکان پر بھیجنا ہے؟ تو حضرت امام اعظم نے کہا، اے میرے پیارے بھائی، مجھ کو اللہ نے اہل و عیال سے بھی نوازا ہے اور مجھے اللہ نے تجارت کا ذریعہ بھی دیا ہے، مجھے اللہ نے اتنا رزق دے دیا ہے جتنے رزق سے آج کا میرا خرچ پورا ہو جائے گا، لیکن میرے سامنے جو دکان ہے میں نے صبح سے دیکھا ہے اس کے دکان پر ایک بھی کسٹمر نہیں آیا ہے، اس کے پاس بھی اہل و عیال ہے، اس کے بھی والدین ہیں، اس کے بھی خاندان والے ہیں۔ کیا آپ بہتر نہیں سمجھتے کہ جس کے پاس کھانے کا سامان ہو آپ اس سے خریداری کریں، یا پھر جس کے پاس آج کوئی ذریعہ معاش نہیں، آج کوئی اس کے پاس کسٹمر نہیں آیا ہے، آپ اس سے سامان خریدیں؟ اس نے کہا یہ بات تو بہتر ہے کہ جس کے پاس آج کوئی گراہک کوئی کسٹمر نہیں آیا ہے ہم ان سے سامان خریدیں۔ تو اس شخص کو یہ بات سمجھ میں آئی، وہ شخص اتنا متاثر ہوا، اس نے کہا آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو اس نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے، ہم جھوٹ بول بول کر
کسٹمر کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں کہ فلاں سامان ان سے اچھے دام پر، ان سے کم ریٹ پر ہمارے پاس مل جائے گا، جبکہ جھوٹ بولنے کے بعد جب ہم سامان خرید لیتے ہیں، سامنے والی دکان پر کبھی کبھار دوبارہ جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ہم ٹھگ گئے، سامان مہنگا خرید کر چلے آئے۔ تو آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی آئیڈینٹی کو کھو دیا۔ ہماری آئیڈینٹی کیا تھی؟ ہمارا سچ بولنا، ہمارا حق بولنا، ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد کرنا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا۔ آج ہم نے ان تمام چیزوں کو کھو دیا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ کہ ہماری تربیت اس انداز میں نہیں کی گئی جو تربیت حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی گئی تھی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، ہر 11ویں کو آپ نے سنتے چلے آتے ہیں کہ اب سیدنا سرکار غوث پاک علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، قافلے پہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ تو ان کے پاس جب ڈاکو آئے تو انہوں نے کہا، اے بچے تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میرے جو صدری انہوں نے پہن رکھی تھی یا جبہ پہن رکھا تھا، اس کے اندر میری ماں نے اتنے درہم اندر جبا کر رکھ دیے ہیں تاکہ میں جب علم حاصل کرنے جاؤں اور مجھے جب ضرورت پیش آئے میں ان کو خرچ کر سکوں۔ تو اس ڈاکو نے کہا، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص تو ہر شخص اپنے مال کو ہم سے چھپانا چاہ رہا ہے، اور تم مجھے بتا رہے ہو، پتہ بھی بتا رہے ہو کہ میرا مال کہاں پر رکھا ہے۔ اس ڈاکو کو یقین نہیں ہوا، اس نے سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گدلی مبارک کو اتارا، پھاڑ کر دیکھا کہ اس کے اندر اتنے ہی درہم موجود تھے جتنا سید سرکار غوث اعظم نے بتایا تھا۔ وہ شخص قربان جائے، اس نے کہا، اے بچے یہ تو بتاؤ، سب لوگ اپنے مال کو مجھ سے چھپا رہے تھے، تم نے یہ بتا کیوں دیا، یہ ظاہر کیوں کر دیا کہ تمہارے پاس اتنے درہم و دینار ہیں؟ تو انہوں نے کہا، میری ماں نے مجھے یہ نصیحت کی تھی، اے میرے بیٹے، علم حاصل کرنے جا رہے ہو، کبھی جھوٹ مت بولنا۔ تو میں نے جھوٹ اسی لیے نہیں بولا کیونکہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی۔ تو جب یہ بات ڈاکوؤں نے سنی تو ڈاکو بھی مسلمان ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہماری جو پہلی تربیت اور جو درسگاہ ہے وہ ہماری ماں کی تربیت ہے۔ ان کے جو ہمارا 1 سے 10 سال یا 8 سال 9 سال کا تربیتی دور رہتا ہے، اس تربیت والے پیریڈ میں اگر ہماری اچھی تربیت کر دی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو 3 چیز ضرور سکھاؤ۔ وہ 3 بچپنے کے عالم میں 3 چیز انہیں گھول کر پلا دو۔ وہ 3 چیز کیا ہے؟ پہلی چیز اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا، دوسری چیز اہل بیت سے محبت کرنا، تیسری چیز قرآن کا علم سکھانا۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم اپنا زیادہ پیسہ کس چیز پر ویسٹ کرتے ہیں؟ علم حاصل کرنا یقینی طور پر فرض ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے علم حاصل کرنے کے لیے کہا۔ مثال کے طور پر جب کسی کے والد کا انتقال ہوتا ہے تو جب بٹوارے کی بات آتی ہے تو آپ کیسے تقسیم کریں گے؟ تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم حاصل کریں۔ اللہ کے رسول کی دین پر عمل کرنے کے لیے دنیاوی تعلیم کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی باپ کے 4 بیٹے ہیں، آپ کو اتنا علم ہی نہیں کہ ان 4 بیٹوں کی تقسیم کس طرح ہوگی، اس کے لیے بھی آپ کو ریاضی کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جوڑ گڑا بھاگ ڈیوائڈ کا رول پتہ ہونا ضروری ہے کہ ہم اپنے باپ کی جائیداد کو کیسے تقسیم کریں گے، اس کے لیے بھی ہم کو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آج ہم نے علم کو تقسیم کر دیا ہے، ایک علم ہم نے مدرسے میں ڈال دیا، ایک علم ہم نے یونیورسٹیوں میں ڈال دیا۔ اللہ کے رسول نے علم کی تقسیم نہیں فرمائی بلکہ کھلے انداز میں کہا، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت جب فتح مکہ ہوا تو جو قیدی آئے ان کو اللہ کے رسول نے کیا حکم دیا تھا کہ تم کو جو علم آتا ہے میرے صحابہ کو، میرے ماننے والوں کو وہ علم سکھا دو۔ جو غیر لوگ تھے ان کو کیا تھا؟ ان کے پاس تو قرآن کا علم تھا نہیں، معاشرے اللہ کے رسول کے شریعت کا علم تو تھا نہیں، ان کے پاس کچھ ہنر تھے، کچھ علم تھے، تو کسی کو اپنی زبان کا علم تھا تو انہوں نے اس زبان کو سکھایا۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور اچھی تعلیم حاصل کریں، ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے۔ آج ہم اسی لیے اپنے معاشرے میں پچھڑے ورگ میں
تبدیل شامل کیے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس نہ کوئی عالمی پیمانے پر ہمارا ڈاکٹر موجود ہے، نہ انجینئر موجود ہے، نہ کوئی ایسا صلاح کار موجود ہے جو ہماری دنیاوی اور اصلاح کر سکے۔ آج ہم صرف اتنی پڑھائی حاصل کرتے ہیں کہ اپنا گزر بسر کر سکے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دیں، دنیاوی تعلیم بھی دیں، کیونکہ ہماری قوم تبھی ترقی یافتہ ہوگی جب ہم اپنے بچوں کو دنیاوی ایجوکیشن سے بھی نوازیں گے اور باقی اسلامی ایجوکیشن سے بھی نوازیں گے۔ تو پہلی تربیت کیا ہے؟ ہماری ماں کی جو پہلی گود میں بچے ہوتے ہیں انہیں اس طرح ان کی تربیت کرنی ہے کہ انہیں 3 چیزیں گھول کر پلانی ہے۔ پہلی چیز اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دوسری چیز اہل بیت کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، تیسری چیز انہیں علم کی محبت سکھانی ہے کہ علم کی فضیلت بتانی ہے، علم کے فوائد سے انہیں آراستہ پیراستہ کرنا ہے، ان کی سوچ اور فکر میں یہ چیز لاحق کرنی ہے کہ علم کتنا ضروری ہے، علم سے ہمیں کیا حاصل ہوگا، علم کے ذریعے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے قوم کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنی قوم کی ترقی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس قوم کی ترقی کے لیے ہمیں دنیاوی علم کی بھی ضرورت ہے اور اسلامی علم کی بھی ضرورت ہے۔ ہم نے علم کو ڈیوائیڈ کر دیا، یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہمیں علم کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا ہے، دینی علم بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا دنیاوی علم ضروری ہے۔ جب والد کا انتقال ہوتا ہے، اللہ کے رسول کے حدیث پاک ہے، علماء کرام کے زبانی سنا، جب کوئی بچہ اپنے والد کی سنی صحیح العقیدہ والد کی نماز جنازہ خود پڑھا دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا سبب ثواب کیا عطا فرماتا ہے؟ بلا حساب و کتاب اس شخص کی مغفرت فرما دیتا ہے جو شخص اپنے والد کی نماز جنازہ خود پڑھا دے۔ علماء کرام کی زبانی سنی ہوئی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ تنظیم اصلاح معاشرہ کے اس سالانہ اجلاس میں میں نے یہ بات سنی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے، جب کوئی بچہ اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے والد کی بلا حساب و کتاب مغفرت فرما دیتا ہے۔ کب؟ اس کنڈیشن کے ساتھ کہ جب اس کے والد کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو۔ تو تو یہ فائدہ ہے علم حاصل کرنے کا۔ آج ہمارے نوجوان ایسے ہیں کہ جب نماز جنازہ کی بات آتی ہے تو کنارے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھانے کی تو دور بات ہے، انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں پتا کہ نماز جنازہ کی اہمیت کیا ہے، کندھا دینے کی مومن کی فضیلت کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ان سب باتوں کا اپنے بچوں کو کون علم دے گا؟ آج ہمارے بچے جو بگڑتے ہیں ان کی مین صحبت کا اثر ہے کہ انہیں جو ایسے دوست مل جاتے ہیں کہ ان کو ان تمام خرافات کا علم آنے والے وقت سے پہلے ہی ہو جاتا ہے کہ ان تمام خرافاتوں کا علم انہیں کیسے ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو ایسی صحبت مل جاتی ہے۔ جب ہمیں اچھی صحبت ملے گی تو ہمارے بچے یقینی طور پر بہتر بنیں گے، باوقار بنیں گے اور اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ بڑے ہوں گے۔ جو بچہ اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ بڑا ہوتا ہے وہ آخر تک بعد وفات بھی اپنی آئیڈینٹی کو دنیا میں چھوڑ جاتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے معاشرے میں جو آج دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کا نام آج بھی باقی ہے، تا قیامت تک باقی رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو سوال تھا کہ عورت کا پردہ کرنا اور اس کا پردہ نہ کرنا کے سبب قوم کا عروج اور زوال کیسے ہے، اس کی پہلے کہ عورت کو چاہیے اپنے بچے کی تربیت بہتر کرے اور وہ 3 چیز اپنے بچوں کو یقینی طور پر گھول کر پلائے۔ اور پھر اس کے بعد علماء کرام بیان فرماتے ہیں، یعنی بچے پیدا کرنا اور ان کی صحیح تربیت کرنا کہ وہ معاشرے کا بہترین فرد بنے۔ بہترین فرد کیسے بنیں گے؟ جب ان کو معاشرے کو بہتر بنانے کا طریقہ پتہ ہوگا، جب وہ خود بہتر ہوں گے کہ معاشرہ کن چیز سے گندہ ہوتا ہے،
کن چیز سے پاک ہوتا ہے؟ جب ان کو اس چیز کا علم آپ سکھائیں گے، بتائیں گے، تبھی تو وہ معاشرے کو پاک کریں گے، صاف کریں گے۔ جب آپ ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں سکھائیں گے تو وہ کیسے معاشرے کو پاک کریں گے، کیسے معاشرے کا بہترین فرد بنیں گے؟ اور دوسری چیز، ان کو دیانت دار، سچے مومن بنائیں، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا کامل یقین اور اعتماد ہو، ان کے اخلاق اور اطوار اچھے ہوں۔ جو چیز میں نے آپ کو بتائی، صبر، شکر، توکل، استقامت و استقلال اور قناعت جیسی اہم خوبیوں سے آراستہ و مزین ہوں۔ یہ چیز کب ہوگی؟ جب ہماری والدہ، ہماری مائیں، ہماری بہنیں اپنی بچوں کو، اپنی بچیوں کو ان تمام خوبیوں سے آراستہ پیراستہ کریں گی۔ وہ بچیاں کب اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں گی؟ جب آپ ان کی ایسی تربیت کریں گے۔ جو جیسا ہوتا ہے اس کی نسل بھی ویسے ہی پروان چڑھتی ہے۔ تو آپ اگر اپنی نسل کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اپنی نسل کی جو کڑی ہے اس کڑی کو مضبوط کریں، یعنی نیہ کو مضبوط کریں۔ بڑے ہونے کے بعد 10 سال 12 سال کی عمر میں تو آپ بچوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ آج معاشرے کا حال یہ ہے کہ بچے نہیں سنتے ہیں، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا ایسا حال ہو جاتا ہے، انہیں کچھ کہیے، کچھ کسی چیز سے روکیے ٹوکیے تو وہ بضد ہو جاتے ہیں، اس کا الٹا کرنے لگتے ہیں۔ اسی لیے کیونکہ وہ وقت، وہ پیریڈ ختم ہو جاتا ہے، جو جس وقت اور پیریڈ میں ان کی اصلاح اور تربیت کرنی تھی، اس پیریڈ میں تو ہم نے لہو و لعب میں اس کو گزار دیا۔ جب وہ پیریڈ ختم ہو گیا، جب بچہ ہماری نافرمانی کرنے لگا، تب ہم مولانا کے پاس جاتے ہیں، درگاہوں میں ٹہلتے گھومتے ہیں، لوگوں پر پیسہ ویسٹ کرتے ہیں، تعویذوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ میاں تعویذ سے کسی کا بچہ بہتر ہو ہی نہیں سکتا، تعویذ سے کسی کا بچہ بہتر ہو ہی نہیں سکتا۔ یقینی طور پر بہتر کب ہوگا؟ جب آپ خود بہتر ہوں گے اور ان پر اپنے حضرت کی آمد ہو گئی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ بس اپنی بات اس سطر کو پورا کر دوں اور اختتام پر کروں تو اپنے بچے کی اصلاح جو ہے وہ آپ کو کرنی ہے، نہ کہ کسی مجاور کے چکر میں پڑھ کر اپنا ٹائم ویسٹ کرے۔ مجاور کا حال یہ ہے، ایک مجاور سے پوچھا گیا فجر میں کتنی نماز ہوتی ہے، کتنے وقت کی کتنی رکعت نماز ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا 4 رکعت ہوتی ہے۔ کہا اچھا 4 رکعت میں بتاؤ کتنی رکعت سنت کتنی فرض؟ اس نے کہا 2 سنت 2 نفل۔ یہ مجاور کا حال ہے۔ اور وہ شخص عمر دراز تھا، کم سے کم 65-70 سال کا بوڑھا تھا، تو اس نے کہا 2 فرض 2 سنت 2 نفل، اور یہ میں پڑھتا چلا آ رہا ہوں، یہی فجر کی نماز ہے۔ تو سوچے ان مجاور کے چکر میں پڑھ کر جن کو اتنا بھی نہیں پتا کہ فجر کی نماز کیا ہے، نماز میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، کچھ ان کو نہیں پتا ہے، بس وہ ان کا کام یہی ہے، آئے پھس 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 کر دیا، پیسہ لیا چلے گئے۔ میاں بچوں کی تربیت آپ کی اوپر کی ذمہ داری ہے، آپ ان کی تربیت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔